اور جو لوگ ہم سے ملنے کی کوئی امید یا خوف نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم پر فرشتے اتارے گئے یا پھر ہم اپنے پالنے والے مالک ہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ حقیقتاً انہوں نے اپنے دل میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رکھا ہے، اسی لیے وہ اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئے۔ اب جس دن وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہ ہوگی۔ وہ چیخ اٹھیں گے، خدا کی پناہ، یہ تو مکمل محرومی ہی محرومی ہے اور ناکامی ہی ناکامی رہی۔ یا وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان عذاب کے فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جاتی، پھر جب ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے تو جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہوگا ہم اس کو بالکل بے حقیقت گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اس دن جنت والے تو بہت ہی اچھے ٹھہرنے اور عیش و آرام کرنے کی جگہ پائیں گے، یا اس دن جنت والے بہت ہی اچھے رہیں گے اور اپنی ٹھہرنے کی جگہ کے لحاظ سے بھی اور اپنے انتہائی آرام اور راحت سے رہنے کی جگہ کے لحاظ سے بھی۔ جس دن بادل کے ساتھ ساتھ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، یعنی اتار دیے جائیں گے، اس دن حقیقی حکومت اور بادشاہت صرف خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن حق کے منکروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔ اس دن ہر ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے بری طرح کاٹتا ہوگا اور کہتا ہوگا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، یعنی کاش میں رسول کے ساتھ راہ پر لگ لیتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی کم بخت نے مجھے خدا اور رسول کی نصیحت کے ماننے سے بہکا دیا، یا اسی کے بہکانے میں آ کر میں نے خدا اور رسول کی نصیحت نہ مانی، حالانکہ وہ تو خود میرے پاس آئی تھی۔ واقعاً شیطان بڑی بے وفائی کر کے انسان کو بالکل بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے میرے پالنے والے مالک، میری امت نے تو اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ غرض اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے اس زمانے کے کچھ مجرموں کو دشمن قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا پالنے والا مالک ہی آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ اور حق کہ منکرین کہتے ہیں کہ آخر پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے نہ کیا گیا تاکہ ہم اس ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، یعنی اس کو اچھی طرح آپ کے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی لیے ہم نے اسے پوری طرح ٹھہر ٹھہر کر سنایا، یعنی اسے ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی، اور یہ اس لیے بھی کیا کہ جب کبھی بھی وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی سی بات یا عجیب و غریب سوال لے کر آئیں تو اس کا بالکل ٹھیک اور بروقت جواب ہم تمہیں دیتے رہیں، اور بہترین طریقے سے زیادہ تشریح کر کر کے اس حقیقت کو بالکل کھول کھول دیں۔ غرض جو لوگ جہنم کی طرف منہ کے بل دھکیلے جانے کے لیے جمع کیے جائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جن کا موقف بھی بہت ہی برا ہے اور جن کا راستہ بھی بے حد درجہ غلط ہے، یعنی جو عمل کے لحاظ سے بھی بدترین ہیں اور کہیں زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ترین اور بدترین راستہ اختیار کرنے کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں کسی کو بھی بغیر تمام حجت کے نہیں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ آیت خدا کے عدل کی واضح دلیل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر یعنی مددگار اور شریک کار بنایا۔ پھر ان سے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان حق کے جھٹلانے والے لوگوں کو تہس نہس کر کے بالکل تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی حال نوح علیہ السلام کی قوم والوں کا بھی ہوا کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ڈبو ڈالا، اور اس طرح ہم نے انہیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک سبق یا نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ایسے ظالموں کے لیے ایک بہت سخت تکلیف دینے والی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح عاد، سمود کی قومیں
اور رس والے یعنی کنویں والے اور ان کے بیچ کی بہت سی نسلوں اور صدیوں کے بہت سے لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو پہلے ہم نے مثالیں دے دے کر خوب سمجھایا، مگر آخرکار ان کے نہ سوچنے اور نہ غور کرنے پر ہم نے ہر ایک کو پوری طرح غارت کر کے تہس نہس کر ڈالا۔ اور اس بستی پر سے تو یہ لوگ خود گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا می برسایا گیا تھا، تو کیا وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے؟ بلکہ بات دراصل یہ ہے، وہ موت کے بعد آخرت کی دوسری زندگی کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے، یعنی دراصل وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی حشر و نشر ہوگا۔ اور جب کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ حضرت ہیں جنہیں اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بالکل ہی بھٹکا دیتا، یعنی اس نے تو ہمیں بالکل گمراہ کر کے ہمارے خداؤں سے پھیر ہی دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر پوری طرح جم نہ گئے ہوتے۔ خیر، عنقریب انہیں اس وقت یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی جب وہ ہمارا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کون سیدھے راستے پر زیادہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے حال کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی یا دلی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے ہی کو زندگی کا محصل اور مقصد بنا لیا؟ تو کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اکثریت حق بات کو سنے گی اور حق سے کام لے گی؟ نہیں، یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں جنہیں صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے پورے کرنے سے غرض ہے۔ حقیقتوں کو سننے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ان جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گمراہ، بے راہ اور گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو عقل دی ہی نہیں گئی، صرف خواہشات دی گئی ہیں۔ اگر وہ عقل سے کام نہیں لیتے تو مورد الزام نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے کس طرح سائے کو پھیلایا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے سورج کے ساتھ ساتھ سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ڈھانکنے چھپانے والی چیز اور نیند و آرام اور سکون کا سامان بنایا، اور دن کو جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کا وقت بنایا۔ اور وہی خدا ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دیتی ہوئی ہواؤں کو بھیجا، اور وہ پانی جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے، اسے بلندیوں سے اتارا تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق لے کر نصیحت قبول کریں، یعنی عقل و ہوش سے کام لیں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کا طریقہ زندگی اختیار کرنے کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا یا عذاب الہی کے آنے کی خبر دینے والا بھیج دیتے، مگر ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا اور ایک سورج کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ منکرین حق مراد کافروں کا کہنا ہرگز نہ مانیے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے مقابلے پر ڈٹ کر بڑا جہاد کیجیے، یعنی حق کے پھیلانے کے لیے سر توڑ کر کوششیں کرتے رہیے۔ اور وہ وہی خدا ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ میٹھا اور خوشگوار ہے اور دوسرا نمکین کڑوا یا کھارا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مستقل رکاوٹ قائم کر دی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے ملا دینے سے روکے ہوئے ہے،
اور وہ وہی خدا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، یا پھر اس سے خونی اور سسرالی دو الگ الگ رشتے ناتے اور سلسلے قائم کر دیے۔ تمہارا پالنے والا مالک بڑی قدرت والا ہے۔ ایسے خدا کو چھوڑ کر وہ لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور مزید یہ کہ ہر منکر حق اپنے پالنے والے مالک کا مخالف بنا ہوا ہے، یعنی ہر کافر منکر حق اپنے رب کے مقابلے پر ہر خدا کے باغی کا مددگار بنا بیٹھا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اچھے کاموں کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا اور برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ ان سے اس رویے اور بدمعاشیوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ ان کو سزا دینا تو ہمارا کام ہے۔ آپ تو یہ فرما دیں، میں تم سے اس کام کا کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جس کا دل چاہے اپنے پالنے والے مالک کی طرف راستہ بنا لے۔ اس لیے آپ اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی اس کی پاکی کو بیان کیجیے، اور اسی خدا کا اپنے بندوں سے نمٹنے کے لیے ان کے گناہوں اور بدمعاشیوں سے باخبر ہونا بہت کافی ہے۔ وہی خدا جس نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو 6 دنوں یعنی 6 مرحلوں میں پیدا کیا، پھر عرش یعنی کائنات کے عظیم الشان تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، یعنی پوری کائنات پر اسی کی حکومت جاری و ساری ہوئی۔ وہی خدائے رحمان ہے، اس کی شان بان تو کسی جاننے والے عالم ہی سے پوچھنی چاہیے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس خدائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا تو جس کے لیے بھی کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرنے لگیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے کہنے سے ان کی خدائے رحمان سے نفرت اور وحشت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ بڑا ہی مبارک ہمیشہ قائم و دائم ہے وہ خدا جس نے آسمان میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے یا سورج کی مختلف منزلیں بنائیں، اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور چمکتا دمکتا چاند روشن کیا۔ اور وہی خدا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا، سمجھنا، نصیحت قبول کرنا یا شکر ادا کرنا چاہے۔ خدائے رحمان کے حقیقی غلام یا بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھ کر آہستگی کے ساتھ نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، یعنی کہہ دیتے ہیں خیر تم پر سلام ہو، اور اس طرح ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور جو اپنے پالنے والے مالک کے لیے سجدہ میں اور نماز میں کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں، اور جو لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک دور رکھ ہم سے جہنم کی سزا کو جس کا عذاب پوری تباہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً خدا کا عذاب تو وہ چیز ہے کہ جس سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہے۔ بے شک وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بدترین جگہ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کمی یا کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے درجے پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہو نہ حق قتل نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا برحق یا ٹھیک ہو، اور جو زناکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، یعنی جو زنا کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دوگنی چگنی بڑھتی چڑھتی سزا دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن اس کے عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا، یعنی جتنی بار اس نے زنا کیا ہوگا
اتنی ہی بار وہ الگ الگ سزاؤں پر سزائیں پاتا ہی چلا جائے گا، اور وہ وہاں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ذلت و خواری کے ساتھ پڑا رہے گا، یعنی اس کو وہاں ہمیشہ ہمیشہ خوب اچھی طرح ذلیل و خوار بنا کر رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی زناکاری نے اس عورت اور اس کے پورے خاندان کو ذلیل کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایسے گناہ کرنے کے بعد خدا سے توبہ کر چکا ہو، اور اس نے خدا اور رسول کو دل سے مان کر اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کی برائیوں اور گناہوں کو اچھائیوں اور بھلائیوں سے بدل دے گا، کیونکہ اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص بھی خدا سے توبہ کر کے یعنی برائیوں سے عملاً پلٹ کر اچھے اور نیک کام کرے تو حقیقتاً وہ خدا کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹ آنے کا حق ہے، یا جو توبہ کر کے برائیوں سے پلٹے گا اور اچھے اچھے کام بھی کرے گا تو حقیقتاً اس نے پورے طور پر اللہ کی طرف توجہ مبذول کر کے اللہ سے لو لگائی۔ اور خدائے رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جب کسی لغو یعنی بیہودہ، فضول، لا یعنی اور بیکار باتوں پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریف آدمیوں کی طرح اپنی عزت اور اپنی شان اور وقار کو سنبھالے ہوئے اپنا دامن بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے پالنے والے مالک کی آیتوں، دلیلوں اور باتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہروں، اندھوں اور احمقوں کی طرح ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو کر منہ کے بل الٹے گر نہیں پڑتے، یعنی اندھے اور بہرے بن کر الٹے لوٹ نہیں جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک یا دلی خوشی عطا فرما، اور ہم کو متقین یعنی خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر برائیوں اور خدا کی ناراضگی سے بچنے والوں کا رہنما بنا دے، یعنی ہم تقوی، خدا اور رسول کی اطاعت، بھلائیوں اور نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس طرح سب سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر و تحمل کے بدلے میں جنت میں اونچا درجہ پائیں گے، اور وہاں ان کا استقبال اور احترام آداب و تسلیمات کے ساتھ ہوگا، یا وہاں ان سے آداب و تسلیمات، سلام و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، واہ کیا ہی اچھا ہے وہ مقام اور وہ ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا پالنے والا مالک تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ اسے تمہاری کوئی حاجت ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، کیونکہ دعا نہ کر کے تم نے اسے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب تم وہ سزا پاؤ گے جس سے پھر جان چھڑانا ناممکن ہوگا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو سین میم، یہ کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی صاف صاف کتاب خدا کی واضح آیتیں ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاید اپنی جان ہی دے دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی ایسی اتار دیں کہ زبردستی ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، مگر ایسا جبری ایمان ہمیں قبول ہی نہیں۔ ہم تو عقل و اختیار کا امتحان لینا چاہتے ہیں، مگر ان احمقوں کا حال تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت یا ہدایت آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب تو یہ اسے جھٹلا ہی چکے ہیں، تو اب بہت جلد ان کے سامنے اس چیز یعنی عذاب خدا کی خبریں جہنم کی موت کی شکل میں مجسم ہو کر سامنے آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسم کے عمدہ عمدہ پودے اور لا تعداد قسم کی بوٹیاں اگا دی ہیں؟ حقیقت
حقیقتاً اس میں حقیقتوں کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں اور دلیل ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست، غالب، طاقت والا، عزت والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے کہ اس قدر طاقت کے باوجود ان کو مہلت بے مہلت ہی دیے چلا جا رہا ہے۔ اور جب آپ کے پالنے والے مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کیا وہ اپنے برے انجام سے نہیں ڈرتے، یا آخر وہ برائی سے بچنے کی راہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اس وجہ سے میرا دل گھٹتا اور دم الجھتا ہے، میری زبان خوب نہیں چلتی۔ آپ ہارون علیہ السلام کی طرف بھی اپنا پیغام رسالت بھیجیں، پھر یہ کہ ان کا مجھ پر ایک الزام قتل بھی تو ہے، اس لیے بھی میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ خدا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اچھا تم دونوں مل کر ہماری نشانیاں اور معجزے لے کر جاؤ، اور ہم خود تمہارے ساتھ ساتھ سب کچھ سننے والے ہیں۔ تو جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہو کہ ہم دونوں تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے بچپنے میں پالا پوسا نہیں تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ پھر تو نے وہ حرکت یعنی قتل بھی کیا جو تجھے کرنا ہی تھا۔ تو ہے ہی بڑا احسان فراموش، ناشکرا اور منکر قسم کا آدمی۔ موسیٰ نے کہا، میں نے اس وقت وہ کام نادانستہ طور پر انجانے میں کر دیا تھا، یعنی میں نے جان بوجھ کر اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے اس کے ظلم کرنے پر ایک مظلوم کو بچانے کے لیے اس کو صرف ایک مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا گیا، مگر جب مجھے ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے چلا گیا، پھر مجھے میرے پالنے والے مالک نے علم و حکمت عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے قرار دیا، یعنی مجھے پیغمبروں میں شامل فرمایا۔ اب رہا تیرا یہ پالنے پوسنے کا احسان، تو مجھ پر یہ کیا احسان جتا رہا ہے، جبکہ تو نے تو میری ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے پوچھا، اچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا پالنے والا مالک، اگر تم یقین کرو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، تم کچھ سن رہے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم سب کا پالنے والا مالک اور تمہارے پہلے کے گزرے ہوئے تمام باپ داداؤں کا بھی پالنے والا مالک۔ فرعون لوگوں سے کہنے لگا، یہ تم لوگوں کے رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں حقیقتاً بالکل ہی پاگل ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پالنے والا مالک، اگر تم کچھ ذرا سی بھی عقل رکھتے ہو، یا اگر تم ذرا عقل سے کچھ بھی کام لے سکو۔ فرعون نے کہا، خبردار، اگر تم نے میرے سوا کوئی خدا مانا تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو میرے قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چاہے میں تیرے سامنے کوئی بالکل ہی کھلی ہوئی واضح چیز یعنی دلیل پیش کر دوں تب بھی؟ فرعون بولا، اچھا تو لا اسے اگر تو سچا ہے۔ پھر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ایک دم سے پھینک دیا اور یکایک وہ کھلا ہوا ایک واضح اژدہا بن کر لہرانے لگا۔ پھر اپنا ہاتھ جیب سے کھینچا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے خوب چمکتا دمکتا ظاہر ہوا۔ فرعون اپنے ارد گرد بیٹھے بڑے بڑے سرداروں سے کہنے لگا، یہ شخص تو یقیناً ایک بڑا ہی ماہر فن جادوگر ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کے زور پر تمہیں تمہارے اس ملک سے باہر نکال پھینکے، تو تم مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو ذرا روکے رکھیے اور تمام شہروں میں جمع کرنے والے آدمی بھیج دیجیے جو ہر سیانے بڑے جادو جاننے والے ماہر فن جادوگروں کو آپ کے پاس جمع کر کے لائیں۔
चुनाचे एक मुकर्रर किए हुए दिन वो तमाम जादूगर जमा कर लिए गए और लोगों से कहा गया कि चाहो तो तुम सब के सब भी जमा हो जाओ, या लोगों से मज़ाहन कहा गया कि क्या तुम सब भी जमा हो जाओगे, शायद कि हम भी इन्हीं जादूगरों की पैरवी करने लगें अगर वही गालिब आने वाले हैं। तो जब वो जादूगर आए तो उन्होंने फ़िरऔन से कहा, अगर हम गालिब आए तो हमें कोई भारी इनाम तो ज़रूर मिलेगा, या अगर हम गालिब आ गए तो क्या हमारे लिए कोई ख़ास मुआवजा होगा? फ़िरऔन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उस वक्त तुम यकीनन मेरे मुक़र्रबीन बारगाह यानी करीबी दरबारियों में शामिल किए जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने फ़ौरन अपनी रस्सियाँ और लकड़ियाँ फेंक दीं और चीखे, फ़िरऔन की इज़्ज़त व जलाल, जाहो इकबाल की कसम, हम ही जीतेंगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा फेंक दिया तो एकदम से उन झूठे करिश्मों को निगलता और हड़प करता ही चला गया। फिर क्या था, तमाम के तमाम जादूगर सजदा में गिर पड़े, पुकार उठे, मान गए हम तमाम जहानों के पालने वाले को, जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का पालने वाला मालिक है। फ़िरऔन ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता तुमने इसे मान लिया। ज़रूर यही तुम्हारा वो बड़ा ग्रोह है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी अभी तुम्हें हकीकत मालूम हुई जाती है। अब मैं लाजमी तौर पर तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा और तुम सब के सब को सूली पर लटका दूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, कोई परवाह नहीं। उस वक्त यकीनन हम अपने ही पालने वाले मालिक के पास पलट कर पहुंच जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा पालने वाला मालिक हमारी गलतियों को माफ़ कर देगा, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान लाए हैं। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ खुफिया पैगाम बतौर वही भेजा कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात चल खड़े हो, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। उधर फ़िरौन ने फ़ौजें जमा करने के लिए तमाम शहरों में जमा करने वाले भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं और उन्होंने हमको बहुत नाराज़ किया है और हम सबको उनसे ख़तरा है या हम पूरी तरह चौकन्ना हैं। गर्ज इस तरह से हमने उन्हें उनके घने सरसब्ज़ो शादाब बागों, बहते चश्मों, भरे ख़जानों और अच्छे अच्छे शानदार मकानों से बाहर किया और इस तरह हमने बनी इसराइल को उनकी सब चीज़ों का वारिस और मालिक बना दिया। गर्ज सुबह होते ही फ़िरऔन वालों ने बनी इसराइल का पीछा किया, तो जब दोनों जमातें एक दूसरे को दिखाई देने लगीं तो मूसा के साथी चीख उठे, लो हम तो अब पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ तो मेरा पालने वाला मालिक है, वो अनकरीब लाजमी तौर पर मुझे सीधा और ठीक रास्ता बता देगा, यानी मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाएगा। फ़ौरन ही हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी वही यानी खुफिया पैगाम भेज दिया कि अपने डंडे को दरिया पर मारो, तो यकायक समुंदर फट कर रह गया और उसका हर हिस्सा एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया। फिर हम दूसरे ग्रोह यानी फ़िरऔनियों को भी करीब ले आए। उधर हमने मूसा को और उन सब लोगों को जो उनके साथ थे दरिया पार लगा के बचा लिया, फिर दूसरों को हमने डबो कर रख दिया। इस वाक़े में यकीनन एक बहुत बड़ी निशानी, हकीकत और दलील है, मगर इन लोगों में कि अक्सर मानने वाले ही नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तुम्हारा पालने वाला मालिक ज़बरदस्त ताकत और इज़्ज़त वाला भी है और मुसलसल बेहद रहम करने वाला भी। और उनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से पूछा, आखिर ये क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम पूजा पाठ करते रहते हो? उन्होंने कहा, हम इन मूर्तियों को पूजते हैं और इसी पर हम जमे बैठे हैं, यानी उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या ये तुम लोगों की दुआएं सुनती हैं या तुम्हें किसी किस्म का कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचाती हैं? उन्होंने जवाब दिया,
نہیں، البتہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر بھی ان چیزوں کی طرف دیکھا ہے جن کی بندگی یا غلامی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ حقیقتاً یہ سب میری نظر میں میرے دشمن ہیں، مگر ہاں، تمام جہانوں کا پالنے والا مالک وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر زندگی عطا کرے گا، اور اس سے مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ بدلے کے دن میری غلطی معاف کر دے گا، یعنی خدا سے مجھے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی میرا ذکر خیر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ، اور میرے لیے سچائی کی زبان آئندہ نسلوں میں قرار دے، اور مجھے جنت کے حقداروں یا مستحقین میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے کہ بلا شبہ وہ گمراہوں میں تھا، اور اس دن جب سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال ہی کوئی کام آئے گا اور نہ اولاد، سوا اس کے جو اللہ کے سامنے پاک دل قلب سلیم لیے ہوئے آئے ہیں، یعنی ایسا دل ساتھ لائے ہیں جو کفر و شرک، فسق و فجور، نافرمانی اور ناشکری کے ارادوں اور خیالات سے پاک، صاف اور محفوظ ہو۔ اس دن جنت متقین یعنی خدا کی بڑائی سے متاثر ہو کر خدا کی ناراضگی یا برائی سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کے قریب لے آئی جائے گی، اور جہنم سامنے لائی جائے گی گمراہوں اور بہکے ہوئے لوگوں کے، اور ان سے کہا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم بندگی، خدمت، عبادت یا پوجا پاٹ کیا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں، یا خود اپنا ہی کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں، یا خود اپنے لیے ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ پھر ان کے خدا اور یہ بہکے ہوئے لوگ بار بار اوندھے منہ اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیے گئے، اور شیطان کے سارے لشکر کے لشکر بھی اسی طرح جہنم میں ٹھونس دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے خداؤں سے کہا، جبکہ ان میں آپس میں خوب جھگڑا بھی ہو رہا تھا، خدا کی قسم، ہم تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے، جبکہ ہم تم جیسے بیکاروں اور بے زوروں کو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے برابر قرار دے رہے تھے، اور ہمیں تو صرف انہی مجرموں، جھوٹے خداؤں نے گمراہ کیا، تو اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری اور مہربان دوست، تو کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم خدا اور رسول کو دل سے ماننے والے مومنین میں سے ہو جاتے۔ حقیقتاً اس میں ایک بڑی دلیل اور نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پالنے والا مالک بڑا زبردست، طاقت والا، عزت والا بھی ہے، اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے کہا کہ آخر تم برائیوں سے بچنے کی راہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے خدا کا پیغام لانے والا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کوئی معاوضہ بھی تو طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا معاوضہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سوا کسی پر قرض نہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تجھے مان لیں جبکہ تیرے پیچھے چلنے والے تو نہایت ہی پست طبقے کے لوگ ہیں؟ نوح نے کہا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو میں کیا جانوں؟ ان کا حساب کتاب اللہ کے سوا کسی پر نہیں۔ اگر تم عقل و شعور سے کام لو، یا کاش تم اس بات کو سمجھتے، اور میں ایمان لانے والے مومنین کو اپنے پاس سے بھگا دینے والا تو نہیں ہوں، میں تو صرف اور صرف صاف کھول کر برے کاموں کے برے انجام اور نتائج سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، اے نوح،
اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں لازمی طور پر سنگسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، میری قوم والوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ابدی حقیقتوں پر ایمان لائے ہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور جو اس بھری ہوئی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے نجات دے دی، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ اسی طرح قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا، کیوں تم خدا سے ڈر کر برائیوں سے بچنے کی روش اختیار نہیں کرتے؟ یعنی تم برائیوں کے برے انجام سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ آخر کیوں تم ہر اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی لاحاصل یادگار بنا لیتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تم کو ہمیشہ ہمیشہ اسی دنیا ہی میں رہنا ہے، اور جب کسی پر حملہ کرتے ہو یا کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جابر و ظالم بن کر حملہ کر دیتے ہو۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جسے تم خود جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ میں تمہارے سلسلے میں بہت بڑے ہولناک اور خطرناک دن کی سزا سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ باتیں کچھ بھی نہیں سوائے اگلے زمانے والوں کی باتوں اور رسموں کے، یعنی یہ باتیں تو اگلے زمانے سے یوں ہی ہوتی ہی چلی آئی ہیں، یعنی تیری ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہم کسی عذاب یا سزا وغیرہ میں گرفتار ہونے والے نہیں ہیں۔ غرض انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک زبردست طاقت والا اور عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ بالکل اسی طرح قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، تم برے کاموں کے برے انجام سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں اطمینان کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور کھجوروں کے درختوں میں جن کے خوشے رس بھرے اور شگوفے نازک نازک ہیں، تم پہاڑ کھود کر اور تراش کر اتراتے ہوئے بڑے چین و سکون کے ساتھ اپنے مکانات بناتے ہو، تو اللہ کے احسانات اور عظمت سے متاثر ہو کر اس کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو، اور ان بے لگام حد سے بڑھ جانے والوں کے کہنے پر نہ چلو جو زمین میں فساد اور خرابیاں پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تجھ پر تو کسی نے سخت جادو کر دیا ہے، تو ہم جیسے ایک آدمی کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا پیغمبر ہے۔ صالح نے ایک پہاڑ کے ٹیلے کو اشارہ کیا جو یکایک ایک اونٹنی بن کر چلتا ہوا نکل آیا تو فرمایا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن سارا پینے کا پانی اس کے لیے ہوگا اور ایک مقررہ دن تمہیں پانی لینے کا حق ہوگا، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم کو بہت بڑے دن والا سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کے پیروں کے پیچھے کے پٹھے کاٹ ڈالے اور پھر بہت پچھتائے، پھر ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ حقیقتاً اس میں بھی ایک نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست
طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے خدا کے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم برے کاموں کے برے انجام سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ ارے یہ کیا تم دنیا جہان کی مخلوق میں سے مردوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو، جنہیں تمہارے پالنے والے مالک نے تمہارا شریک زندگی ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں چھوڑے ہوئے ہو؟ یعنی تمہارے پالنے والے مالک نے جو لطف و لذت تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے رکھی ہے اسے چھوڑے ہوئے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے نکال باہر کیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں تو حقیقتاً تمہارے برے کاموں سے نفرت اور دشمنی رکھنے والوں اور ان پر کڑھنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے اور میرے گھرانے والوں کو اس کام سے جو یہ کرتے ہیں نجات دے، یعنی مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے بچا لے۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر ڈالا اور ان پر ایک بڑی ہولناک اور خوفناک بارش برسا دی، جو بہت ہی بری بارش تھی، جو ان ڈرائے جانے والوں پر خوب برسی۔ حقیقتاً اس میں ایک سبق آموز نشانی اور دلیل ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور واقعاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست، طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ ایکا کے رہنے والوں نے بھی خدا کے پیغام لانے والے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام پیغمبر خدا نے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یعنی کیا تم برے کاموں کے برے انجام سے ڈر کر برائی سے نہیں بچتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ ناپ پوری کیا کرو اور نقصان پہنچانے والے نہ بنو، یعنی کم تول کر دینے والوں میں سے نہ بنو۔ ٹھیک اور درست ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی پھیلاتے نہ پھرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں اور پچھلی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو بس ایک سخت جادو کیا ہوا سحر زدہ آدمی ہے، اور تو ہے کیا سوا ہم ہی جیسا ایک آدمی، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹے آدمیوں میں شمار کرتے ہیں، یعنی ہم تو تجھے بالکل جھوٹا آدمی تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ بھی کہ تم کہہ رہے ہو اس سے میرا پالنے والا مالک خوب واقف ہے۔ غرض انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور حقیقتاً وہ ایک بہت ہی سخت اور خوفناک دن کا عذاب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ایک نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک زبردست طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے، جسے ایک امانت دار روح الامین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خدا کی طرف سے خدا کی مخلوق کو خدا کی ناراضگی یا برائی کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، وہ بھی صاف مناسب حال فصیح و بلیغ زبان میں، یعنی صاف اور واضح عربی زبان میں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، یہ سب کچھ پچھلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ثبوت کافی ثبوت نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگ تک جانتے ہیں؟
اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عرب عجمی انسان پر اتار دیتے اور وہ یہ فصیح و بلیغ عربی قرآن ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ اسے مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو مجرموں، بدعمالوں کے دلوں میں لوہے کی گرم سلاخ بنا کر گزارا ہے، یعنی یہ قرآن ان کے دلوں کو اسی طرح تکلیف دیتا ہے جیسے کسی کے دل میں سے لوہے کی گرم سلاخ گزار دی جائے۔ یعنی ہم نے اسی طرح اس ایمان نہ لانے کو ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ وہ اس کو ماننے والے نہیں جب تک کہ وہ سخت تکلیف دینے والی سزا کو اپنی آنکھوں سے آتا نہ دیکھ لیں، اور وہ سزا ان پر ایک دم سے آن پڑے گی، اس حالت میں کہ انہیں اس کے آنے کا نہ احساس ہی ہوگا اور نہ خبر ہوگی۔ اس وقت وہ بس اتنا کہیں گے، کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا اب یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں عیش اڑانے اور فائدے اٹھانے کا موقع دوبارہ بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ سب دنیا کا ساز و سامان جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس دن ان کے کس کام آئے گا؟ اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ ان کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والے، برے کاموں کے برے انجام سے خبردار کرنے والے، حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، کیونکہ ہم کبھی ظالم نہیں رہے۔ یہ آیت خدا کے عدل پر گواہ ہے۔ اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں اتارا، یہ کام نہ تو ان پر کھپ سکتا ہے اور نہ سج سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حقیقتاً وہ تو اس کو سننے تک سے روک دیے گئے ہیں، یعنی اس سے بہت دور رکھے گئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو برائی کے برے انجام سے ڈرائیے، اور ایمانداروں میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں تو ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیے، یعنی ان کے ساتھ بازو جھکا کر تواضع اور انکساری سے ان کا احترام کیجیے۔ لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ جو کچھ بھی کہ تم کرتے ہو میں اس سے بے تعلق اور بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست طاقت والے، عزت والے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والے خدا پر بھروسہ کیجیے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت اور آنے جانے پر بھی نگاہ رکھتا ہے، اور حقیقتاً وہی سب کچھ سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹی تہمت لگانے والے، گناہ گار، جال ساز اور بدکار پر، جو گندی غلط باتیں غور سے سنتے ہیں یا سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شاعر تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ مختلف خیالات، جذبات اور خواہشات کی ہر وادی میں بے لگام گھوڑے کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ایسی ایسی اونچی اونچی باتیں بناتے ہیں جس پر خود بھی عمل نہیں کرتے، یعنی ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کی زندگی اختیار کی اور اچھے اچھے کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے صرف ظلم کے برابر بدلہ لیا، یعنی جذباتی انتہائی طرز عمل کی بجائے متوازن عادلانہ طرز عمل اختیار کیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ پلٹا کھا کر کیسی بدترین جگہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ سین۔ یہ آیتیں ہیں قرآن اور ایک روشن واضح کتاب کی جو ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو ابدی حقیقتوں اور خدا و رسول کو دل سے مانتے ہیں، جو نماز مراد حقوق اللہ کو پابندی سے ادا کیا کرتے ہیں
اور زکوٰۃ مراد حقوق الناس کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے کاموں، کرتوتوں اور بدکاریوں کو جو اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کو نہیں مانتے، ان کے لیے خوب سجا بنا کر خوبصورت بنا دیا ہے، اس لیے وہ اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے پیچھے پیچھے اندھے بنے ہوئے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑی اور کڑی سزا ہے، اور وہ آخرت کی دوسری زندگی میں بڑا سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ قرآن آپ کو دیا اور سکھایا جاتا ہے اس کی طرف سے جو دانائی اور حکمت والا، یعنی بڑی گہرائی، مصلحتوں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ انہیں اس وقت یہ بات سناؤ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ سی محسوس کی ہے، تو میں ابھی یا تو وہاں سے تمہارے لیے آگے جانے والے راستے کی کوئی خبر لے آتا ہوں، یا پھر تمہارے لیے ایک لکڑی میں لگا ہوا انگارہ ہی چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو، یعنی تاکہ تم تاپ سکو۔ تو جب موسیٰ اس آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز دی گئی، بڑی برکت والا قائم و دائم ہے وہ خدا جس کا جلوہ اس آگ میں بھی ہے اور اس کے چاروں طرف بھی، اور اللہ ہر عیب یعنی ہر مادی خصوصیات اور حد بندیوں سے پاک ہے اور مبرہ ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ اے موسیٰ، حقیقتاً میں اللہ ہوں، زبردست طاقت والا، عزت والا اور حکمت والا۔ اچھا ذرا پھینکو اپنی اس لاٹھی کو۔ تو اب جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ لاٹھی سانپ بن کر بل کھا رہی تھی، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے آواز دی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے پاس میرے رسول ڈرا نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کسی سے کوئی قصور یا زیادتی ہو جائے، پھر اگر برائی کے بعد بھی اس نے نیک کام کر کے اسے بھلائی سے بدل لیا تو میں بڑا معاف کرنے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، ذرا اپنا ہاتھ تو گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف یا بیماری کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں، دلیلوں اور معجزوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے جو حقیقتاً بڑے حد سے نکل جانے والے بد کردار اور بد اعمال لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی، روشن اور واضح نشانیاں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر سراسر ظلم و ستم اور غرور و تکبر سے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں کو ان نشانیوں، دلیلوں اور معجزوں کا یقین تھا۔ تو اب دیکھ لو کہ ان فسادیوں کا کیسا بدترین انجام ہوا۔ اسی طرح ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا، تو ان دونوں نے کہا، ساری تعریف اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ماننے والے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور جب داؤد کے وارث سلیمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیاں تک سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، حقیقتاً ہم پر خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے قواعد و ضوابط اور نظم و ضبط کے ساتھ رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ جب وہ ایک چیونٹیوں کے میدان یا وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے پالنے والے مالک، مجھے توفیق عطا فرما، یعنی مجھے اس قابل کر دے کہ میں ہمیشہ تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے شکر ادا کرتا رہوں، یعنی اے میرے پالنے والے مالک، مجھے قابو میں رکھ
کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور اپنا ایسا اچھا کردار رکھوں جو تجھے پسند آئے، یعنی جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل اور شامل فرما۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں ضرور اسے سخت سزا دے کر رہوں گا، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر اسے میرے سامنے کوئی کھلا ہوا ثبوت یا واضح عذر یعنی غائب ہونے کی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا، میں نے ایک ایسی بات معلوم کی ہے جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں ملک سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا ہے جو اس قوم پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ہر چیز کا سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت سلطنت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ کرتا پایا، اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظروں میں خوب سجا بنا کر خوشنما کر دیا ہے، اور اس طرح ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ اسی لیے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، یعنی اسی لیے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم یعنی بڑے عرش مراد پوری کائنات کی حکومت کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اچھا، تو میرا یہ خط لے جا کر ان کے ہاں ڈال دے، پھر ذرا الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط دیکھ کر ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک بہت اہم اور محترم خط پھینکا گیا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو بے حد فیض اور مسلسل فائدہ پہنچانے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے پر سرکشی اور تکبر نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ملکہ نے کہا، اے سردارو، اس معاملے میں تم مجھے اپنی رائے دو، کیونکہ میں کسی بھی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور بھی ہیں اور سخت جنگ کرنے والے بھی، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ خود غور فرما لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، یہ بادشاہ جس کسی ملک یا بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے تباہ و برباد بھی کر ڈالتے ہیں، اور اس کی عزت والے لوگوں کو بری طرح ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اسی طرح یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس ایک قیمتی تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس قیمتی تحفہ لے کر پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اے سفیر، واپس جا ان کے پاس، اب ہم ان کے ایسے ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا وہ ذرا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں اتنا ذلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے کہ وہ بالکل خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، معزز حاضرین، تم میں ایسا کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس یہاں لے آئے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مسلمان اور مطیع فرما ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنہوں میں سے ایک طاقتور دیو نے کہا، میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے دربار سے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ مگر اس شخص نے جس کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لائے دیتا ہوں، یعنی میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔
اس سے پہلے کہ آپ کی نظر ادھر سے ادھر ہو، جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا دیکھا تو فرمایا یہ بھی میرے پالنے والے مالک کا فضل و کرم ہے، تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا میں اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہوں۔ اور جو کوئی بھی خدا کا شکر گزار ہوگا تو اس کا شکر خود اسی کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو خدا کی نعمتوں کا انکاری ہوگا یا ناشکری کرے گا تو حقیقتاً میرا پالنے والا مالک بے نیاز بھی ہے اور اپنی ذات میں بزرگ اور عزت والا بھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ملکہ کے تخت کی ذرا صورت شکل بدل کر انجان طریقے سے اسی کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کہ اسے اس کا پتہ لگتا ہے، یعنی وہ صحیح صورتحال کو سمجھتی بھی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی ہاں، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی سے جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر اللہ کی عبادت سے روکا جو وہ کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک منکر حق کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اب اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جائیے، تو جب اس نے دیکھا تو سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں، تو اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اپنے ٹخنوں سے اونچے کر لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ تو شیشے کے محل کا فرش ہے، یہاں پانی کہاں ہے؟ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے پالنے والے مالک، میں تو اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لا کر اس کے لیے سر اطاعت جھکاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ جھگڑا کرنے والے دو فرقے بن گئے۔ صالح نے کہا اے لوگو، کیا تم بھلائی یا نیکی سے پہلے ہی برائی یعنی عذاب الہی کے لیے جلدی کرتے ہو؟ اس کے بجائے تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی اور بدبختی کا نشان سمجھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہاری اصل نحوست اور بدبختی تو اللہ کے ہاں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس شہر میں 9 قبیلوں کے بڑے سردار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کبھی کوئی ٹھیک کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد و پیمان کر لو کہ ہم صالح اور ان کے سب گھر والوں کو راتوں رات قتل کر ڈالیں گے، پھر ان کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، یعنی ہم اس گھر والوں کی ہلاکت میں موجود یا شریک نہ تھے، اور یقین مانو کہ ہم سچے ہیں۔ غرض اس طرح انہوں نے تو ایک چال چلی، پھر ایک چال ہم نے بھی چلی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال بازی کا کیا انجام ہوا، ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کو بھی اور ان کی پوری پوری قوم کو بھی۔ تو اب یہ ہیں ان کے ویران اور سنسان گھر جو خالی پڑے ہیں ان کے اسی ظلم کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشان عبرت اور دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو نجات دے دی جو ابدی حقیقتوں پر ایمان بھی لائے تھے اور برائیوں سے بچتے بھی تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بدکاری کرتے ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو، یعنی ایک دوسرے کے سامنے بدفعلی کرتے ہو؟ ارے کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو؟ حقیقتاً
تم انتہائی جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اس بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، سوا ان کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ یوں ہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر برسائی ان کے اوپر ایک خاص نئی قسم کی برسات، جو بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جنہیں برے کاموں کے برے انجام سے ڈرایا جا چکا تھا۔ کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ افراد اور چیزیں جنہیں وہ لوگ خدا کا شریک ٹھہرا رہے تھے؟